گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ پروگرام خدا و انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور نہایت خوش ہوں کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے تاکہ ہم یوحنا 6 باب کا مطالعہ ختم کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مل کر تیرے کلام کا مطالعہ کر سکیں۔ پاک روح، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ اس سارے وقت کے دوران تو ہمارے درمیان موجود رہنا۔ خداوند، اس سارے وقت میں تو ہمیں تعلیم دینا اور ہماری رہنمائی کرنا، اور خداوند تو ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ پاک روح، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو میرے ہونٹوں کو چھو اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے، تاکہ تیرے کلام کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اسی طرح خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو تمام سننے والوں کے کانوں کو بھی چھو، تاکہ وہ تیرے کلام کو نہ صرف سن سکیں بلکہ خداوند وہ اسے سمجھ بھی سکیں، وہ ان تمام باتوں کو سمجھ سکیں جو انہیں تو سمجھانا چاہتا ہے۔ خداوند، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہمارے دلوں کو بھی تبدیل کر اور ہمارے اندر اپنے کلام کے بیج کو بو۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اب ہمیں یوحنا 6 باب کے باقی حصے کو پڑھنا ہے، تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور 35 آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یوحنا 6 باب 35 سے 40 آیت۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور ہم اس کے متعلق بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے، اور دراصل یہ یسوع مسیح خود ہمیں یہ بتا رہا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ یسوع مسیح کو خداوند نے بھیجا ہے، وہ زندگی کی روٹی ہے، وہ زندگی کی حقیقی روٹی ہے، وہ جسمانی روٹی نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، بلکہ جس طرح جسمانی روٹی ہماری جسمانی بھوک کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح یسوع مسیح بھی ہماری روحانی بھوک کو مٹاتا ہے، ہماری اصل پیاس کو مٹاتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا اور پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ وہ روحانی حقیقت کے متعلق بات کر رہا ہے۔ وہ روحانی حقیقت جو جسمانی حقیقت اور اس فانی دنیا سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، جو ان چیزوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دل کے اندر کی خواہشات ہیں۔ اور یسوع مسیح ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ وہ دنیا کی روٹی ہے، اور جو کوئی باپ کے وسیلہ سے اس کے پاس آتا ہے وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اور جن پر باپ اپنا فضل کرتا ہے صرف وہی یسوع مسیح کو اپنے خدا اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر جان سکتے ہیں۔ تو کیا آپ نے دیکھا، خدا خود نجات کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کے لیے خداوند خود آ کر ہمیں تعلیم دیتا ہے، ایسی تعلیم جسے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ہم یسوع مسیح کی قربانی کو اپنی زندگی میں قبول کر سکتے ہیں جو اس نے ہماری خاطر دی۔ اور یہیں پر پاک روح موجود ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں کام کرتا ہے تاکہ وہ اس سچائی کو سمجھ سکیں، اور اسی کے لیے مسیحیوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ غیر مسیحیوں کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کے دلوں میں کام کرے، خدا ان کے غیر مسیحی دوستوں کے، غیر مسیحی پڑوسیوں کے اور ان کے غیر مسیحی خاندانوں کو واپس اپنی طرف لے کر آئے۔ ہمیں خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو تبدیل کرے، کیونکہ جب تک خداوند نہ چاہے لوگ اس کی طرف نہیں آ سکتے، لوگ اس بات کا احساس نہیں کر سکتے، لوگ خدا کو نہیں سمجھ سکتے، اور لوگ یسوع کی قربانی کو قبول نہیں کر سکتے جو خدا نے ہماری خاطر دی۔ تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے یسوع مسیح کو اپنے خدا اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، اور آپ جو ابھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یا یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، بلکہ میرا ایمان ہے کہ خداوند خود آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے جانیں، آپ اس سچائی کو قبول کریں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ پاک روح آئے
اور وہ آپ کے دلوں کو چھوئے اور آپ کو یسوع مسیح کی قربانی کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو چیزیں یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیں اسی کے وسیلہ سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ خداوند خود اور پاک روح خود آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے تاکہ آپ اسے جان سکیں اور آپ واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکیں۔ تو میں آپ سب کو دعوت دینا چاہوں گا، اور اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ خداوند کے خاندان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ میرے آسمانی باپ، میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے خود کو تجھ سے الگ کر لیا، میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا، اور جب میں نے تجھ سے منہ موڑا تو تیرے خلاف بغاوت، اور مجھے اس بغاوت کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ اس بغاوت کی وجہ سے مجھے زندگی میں تمام بری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور کیونکہ میں نے تیرے حضور بغاوت کی تھی تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس بغاوت کے نتائج یا پھر گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خداوند تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے گناہوں میں رہوں اور اپنے گناہوں میں ہی مر جاؤں، بلکہ تو نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں تیرے ساتھ اپنی رفاقت کو پھر سے بحال کر سکوں، اور میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کی صلیب پر دی گئی قربانی کے وسیلہ سے ہی میں یہ کر سکتا ہوں، کیونکہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو اس نے اس لیے اپنی جان نہیں دی کیونکہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا، بلکہ اس نے صلیب پر اپنی جان دی کیونکہ جو سزا ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملنی چاہیے تھی وہ یسوع مسیح نے خود اپنے اوپر لے لی، اور وہ اس سزا کو قبول کرنا چاہتا تھا اور وہ سزا پانے کے لیے تیار تھا، اور یسوع مسیح یہ چاہتا تھا کہ ہم بچائے جا سکیں۔ وہ ہمارے لیے تبادلہ کرنا چاہتا تھا، اور وہ ہمیں وہ تمام برکات دینا چاہتا تھا جو اسے خود کو ملنی چاہیے تھی، جو اسے خدا کا فرزند ہونے کی حیثیت سے ملنی چاہیے تھی۔ تو صلیب پر اس کائنات کا سب سے بڑا تبادلہ پیش آیا، اور ایک مرتبہ جب ہم یسوع مسیح کی صلیب پر دی گئی قربانی کو قبول کرتے ہیں، ایک مرتبہ جب ہم ایمان لاتے ہیں کہ اس نے ہمارے سارے گناہ خود اپنے اوپر لے لیے اور اس نے ہماری خاطر یہ تبادلہ کیا، تو وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم واپس خدا کے خاندان کا حصہ بن سکیں اور ان تمام برکات کا تجربہ حاصل کر سکیں جو خداوند اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ تو خداوند میں اس بات کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، اور میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی تاکہ ہم خدا کے فرزند بن سکیں۔ میں یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کرتا ہوں جو اس نے میری خاطر دی، اور میں ابھی اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں نہ صرف وہ میرا نجات دہندہ ہے بلکہ وہ میرا خداوند بھی ہے، اور ہم اس کے ساتھ اپنا رشتہ واپس بحال کر سکتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ تو اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارک ہو، اور آپ نئے سرے سے پیدا ہونے والے خدا کے فرزند ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کیا کہا تھا؟ اور ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ خاص طور پر تیسرے باب میں کہ صرف وہ لوگ جو پانی سے پیدا ہونے والے ہیں، جو پانی سے پیدا ہوتے ہیں، یا صرف وہ لوگ جو جسم سے پیدا ہوئے ہیں وہی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے روح سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے، اور اگر آپ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر آپ کی خاطر اپنی جان دی، تو آپ کو مبارک ہو، آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، اور ان تمام برکات کے متعلق جانیں جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے، اور یہ جانیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ تو آئیے اپنے حوالے کی طرف واپس چلتے ہیں اور یوحنا 6 باب 41 آیت سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا 6 باب 41 سے 58 آیت۔ بس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں، اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، آپس میں نہ بڑبڑاؤ، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے
اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ کیا آپ یسوع مسیح اور لوگوں کے درمیان غلط فہمی کو دیکھ سکتے ہیں؟ یسوع مسیح روحانی حقیقت کے متعلق بات کر رہا ہے، لیکن لوگ دراصل اسے دنیاوی طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم روحانی سچائیوں کو سمجھیں، ہم روحانی دائرے کو سمجھیں۔ ہمیں دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جسمانی طور پر اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر چیز کس طرح سے کام کرتی ہے، لیکن ہمیں ایک ایسی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے جو اس دنیا سے بھی زیادہ ضروری ہے، جو اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی لیے یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کی حقیقی روٹی وہ خود ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، جو یسوع مسیح کی صلیب پر دی گئی قربانی کو قبول کرتے ہیں جو اس نے ہماری خاطر دی، صرف وہ لوگ ہی روحانی طور پر مطمئن رہ سکتے ہیں، صرف وہ لوگ ہی یسوع کو جان سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت کے یہودی بھی صرف دنیاوی چیزوں کے متعلق سوچا کرتے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ یسوع مسیح کا جسم کس طرح کھا سکتے ہیں، وہ اس کا خون کس طرح سے پی سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم ایک غلط تصنیف اور غلط فہمی کو جنم لیتا دیکھ سکتے ہیں، اور غور کریں کہ یسوع مسیح نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے صرف ان سے بات اور انہیں سچائی سے آگاہ کیا اور اس حقیقت سے آگاہ کیا جسے وہ دیکھ سکتا تھا۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھیں یا جب ہم خدا کے متعلق جانیں تو ہم اسے اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ خداوند خود آئے اور ہماری رہنمائی کرے۔ اور یسوع مسیح اس حوالے میں جو ہم نے ابھی پڑھا کہتا ہے کہ باپ خود آئے گا اور ہمیں تعلیم دے گا، خدا باپ خود آئے گا اور ہمیں اپنے پاک روح کے وسیلہ سے تعلیم دے گا۔ اسی لیے یہ ہم مسیحیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاک روح کے ساتھ بھی ایک مضبوط رشتہ قائم کریں، تاکہ ہم پاک روح کو ہم سے بات کرتا سن سکیں، ہم اسے ہمیں تعلیم دیتا ہوا سن سکیں، اور ہم اسے ہماری رہنمائی کرتا ہوا سن سکیں، کیونکہ ہم پاک روح کے وسیلہ سے ہی روحانی سچائی اور روحانی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم صرف پاک روح کے وسیلہ سے ہی تعلیم اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اس سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے روحانی کانوں کو کھولے تاکہ ہم روحانی سچائی کو سمجھ سکیں۔ اسی لیے جب بھی میں ہمارے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ پاک روح ہمارے درمیان آئے اور وہ ہمارے روحانی کانوں کو کھولے تاکہ ہم اس سچائی کو سمجھ سکیں جس کے متعلق وہ ہمیں تعلیم دینا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری زندگیوں میں پاک روح کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی موجودگی سے ہی ہم اس سچائی کو سمجھ سکتے ہیں جس کی تعلیم خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ہم پاک روح کے وسیلے سے ہی یسوع مسیح کی اس قربانی کو سمجھ سکتے ہیں جو اس نے ہمارے واسطے دی، اور نہ صرف ہم اس کی قربانی کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو نہ صرف ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم چرچ جائیں، نہ صرف ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی بائبل مقدس کو پڑھیں، اور یہ دو چیزیں تو میں آپ کو ہمیشہ کرنے کے لیے کہتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو شروع کریں میں چاہتا ہوں کہ پاک روح ہمارے درمیان آئے اور ہمیں تعلیم دے اور خود ہماری رہنمائی کرے، اور پاک روح ہمارے درمیان آئے اور ہمارے روحانی کانوں کو کھولے اور ہماری روحانی آنکھوں کو کھولے تاکہ ہم روحانی سچائیوں کو دیکھ سکیں اور ہم روحانی چیزوں کو سمجھ سکیں، ورنہ ہم کبھی بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے جو یسوع مسیح ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ ہم ان تمام برکات سے محروم ہوتے جائیں گے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔
تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پاک روح کے ساتھ اپنا ایک مضبوط رشتہ قائم کریں. اور ایک مرتبہ پھر میں یہی کہوں گا کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے بطور اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہی وہ اپنے پاک روح کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ہمارے اندر رہ سکے اور ہم پاک روح کے ساتھ ایک مستقل رابطہ قائم کر سکیں. تو مسیحی ہونے کی حیثیت سے برائے مہربانی پاک روح کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں، اس کے ساتھ بات کریں اور اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں اور اس کو سننے کی کوشش کریں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے. اس کی آواز کو سننے کی کوشش کریں. اور غیر مسیحیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یسوع مسیح کو بحیثیت اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کریں اور وہ دعا کریں جو ہم نے ابھی کی تھی، کیونکہ تبھی آپ پاک روح تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، تبھی آپ پاک روح کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ جب آپ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کر لیں گے تو پاک روح آتا ہے اور وہ آپ کے اندر رہتا ہے. پاک روح خدا کا روح ہے، جس کا مطلب ہے کہ خداوند آئے گا اور ہمارے درمیان رہے گا، ہمارے اندر رہے گا اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں کبھی ترک نہیں کرے گا. اس لیے آپ جب چاہیں اس سے بات کر سکتے ہیں. جب بھی ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے ہم ایک مرتبہ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمیں تعلیم دے اور ہماری رہنمائی کرے. ہم جب چاہیں اس سے دعا کر سکتے ہیں، ہم اس سے بات کر سکتے ہیں. یہ تمام سبق ہم پہلے بھی یاد کر چکے ہیں اور یہ ایک دہرائی ہے، ایک عام سا خلاصہ ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس نقطے پر توجہ دینا چاہتا تھا کہ ہمیں خداوند کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں اس سچ کے متعلق بتا سکے جو خداوند ہمیں بتانا چاہتا ہے. اور ہم نے اس حوالے میں بھی یہی دیکھا ہے کہ جب لوگ روحانی سچائیوں کو سمجھتے ہیں یا جب وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح روحانی اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو ہی وہ ان تمام باتوں کو سمجھ سکتے ہیں جو وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے. تو آئیے اپنے حوالے کی طرف واپس چلتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یسوع دراصل ہمیں اس حقیقت کے متعلق بتا رہا ہے یوحنا 6 باب اس کی 59 آیت سے. تو آئیے پڑھتے ہیں یوحنا 6 باب 59 سے 65 آیت تک. یہ باتیں اس نے کفرنہوم کے ایک عبادت خانے میں تعلیم دیتے وقت کہیں، اس لیے کہ اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں ان سے کہا کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے. کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لائے وہ کون ہے اور کون مجھے پکڑوائے گا. پھر اس نے کہا اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے. تو بالآخر ہم یسوع مسیح کو تعلیم دیتے اور لوگوں کو یہ بتاتے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ روح کے متعلق بات کرتا ہے. اور ہم 63 آیت میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور جسم بھی ہیں. آخرکار یسوع مسیح نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ پھر غور کریں کہ اس نے یہ باتیں بھیڑ سے نہیں کہیں، اس نے یہ سب صرف اپنے شاگردوں کو بتایا. تو یہ مزید اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں صرف وہی اس کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں اور انہیں اور حکمت دی جائے گی تاکہ وہ اس بات کو جان سکیں کہ یسوع کون ہے. صرف وہ جو خداوند پر یقین رکھتے ہیں، جو یسوع مسیح کے صلیب پر دی گئی قربانی پر یقین رکھتے ہیں، وہی روحانی سچائیوں کو سمجھ سکتے ہیں. اور یسوع مسیح انہیں اور بھی بہتر طور پر یہ واضح کرے گا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو جیسا کہ ہم نے پچھلے مرتبہ سیکھا تھا کہ صرف شاگرد ہی یسوع مسیح کو پانی پر چلتا ہوا دیکھ سکتے تھے، اسی طرح یہاں پر بھی صرف شاگرد ہی اس بات کو سمجھ پائے ہیں کہ یسوع مسیح کس بارے میں بات کر رہا ہے، اور یہ کہ وہ روحانی سچ اور روحانی حقیقت کے متعلق بات کر رہا ہے. تو وہ لوگ جو بھیڑ میں شامل تھے اور جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے، اور جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں صرف وہی روحانی سچائیوں کو اور روحانی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. اور ایک مرتبہ پھر یہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ صرف وہ لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کی صلیب پر دی گئی قربانی کو قبول کیا صرف وہی پاک روح تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب پاک روح آئے گا اور ہمیں تعلیم دے گا. جب وہ ہماری رہنمائی کرے گا صرف تبھی ہم روحانی سچائی کو سمجھ سکیں گے، تو ہی ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ سکیں گے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اور گہرے طور پر خدا ان کے متعلق جان سکیں گے. اور خدا کون ہے
इसी लिए एक मरतबा फिर मैं ये कहूँगा कि मसीहियों के लिए ये ज़रूरी है कि वो बाकायदगी से चर्च जाते रहें और अपनी बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते रहें, क्योंकि जब हम पहली मरतबा खुदा की बादशाहत में दाखिल होते हैं, जब हम मिलकर दुआ करते हैं, जैसे हमने कुछ मिनट पहले की थी, तो हम खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाते हैं। हम मसीही बच्चों की तरह हैं जिन्हें अब भी बढ़ने की ज़रूरत है। हमें अब भी पाक रूह की ज़रूरत है कि वो आए और हमें तालीम दे और हमारी रहनुमाई करे और हमें मज़ीद ऐसी सच्चाइयों से आगाह करे जो खुदा हमें बताना चाहता है। और वो जो हमें तालीम देना चाहता है, तो एक शख्स ऐसा है जो कि खुदा पर ईमान नहीं रखता, पाक रूह उसकी ज़िंदगी में काम करता है ताकि उसे ये एहसास दिला सके कि खुदा कौन है और यीशु ने हमारे लिए क्या किया, और उसके साथ साथ पाक रूह खुदा की बादशाही के मुतालिक भी उसकी रहनुमाई करता है। और एक ईमानदार के लिए पाक रूह का काम ये है कि एक मरतबा जब वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो गए हैं, तो उन्हें खुदा में बढ़ने की ज़रूरत है, उन्हें यीशु मसीह में बढ़ने की ज़रूरत है, उन्हें एक आम मसीही से लेकर एक मजबूत मसीही में तब्दील होने की ज़रूरत है। तो पूरी मसीही ज़िंदगी इस बात पर मुनस्सिर करती है कि हमें पाक रूह जो कि खुदा का रूह है, हमें उसके साथ एक अच्छा राब्ता कायम करना है। और बुनियादी तौर पर पाक रूह के साथ रिश्ता कायम करने का मतलब यही है कि हम खुदा के साथ रिश्ता कायम कर रहे हैं। और ये हवाला भी हमें यही दिखा रहा है और हमें ये याद दिला रहा है कि हमें खुदा के साथ एक मुस्तकिल राब्ता कायम करने की ज़रूरत है। वो हमारी ज़िंदगियों में उस वक्त से काम कर रहा है जब हम उसे जानते भी ना थे, और वो मुसलसल हमारे अंदर काम कर रहा है। आइए यूहन्ना 6 बाब का मुताला ख़त्म करते हैं, 66 आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 बाब 66 से 71 आयत। इस पर उसके शागिर्दों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ए खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कुदूस तू ही है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स शैतान है। उसने ये शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप गौर करें कि पतरस ने क्या कहा है। पतरस 69 आयत में कहता है, और हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कुदूस तू ही है। तो एक मरतबा फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ईमान लाएं, और तभी हम उन तमाम बरक़ात का तजर्बा हासिल कर सकते हैं जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है। तभी हम उन तमाम सच्चाइयों को समझ सकते हैं जिन्हें हम पहले नहीं समझ सके। और इसीलिए ये 12 बल्कि 11, मैं शमौन इस्करियोती को नहीं गिन रहा, बल्कि शमौन इस्करियोती नहीं, यहूदा इस्करियोती की बात कर रहा हूं, जिसने यीशु को धोखा दिया। तो क्योंकि उन 11 शागिर्दों ने यीशु मसीह पर ईमान रखा और उन्होंने ये जाना कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, इसीलिए वो उसके साथ रहे। इसीलिए बहुत से और भी शागिर्द थे जो यीशु मसीह के साथ हुआ करते थे, लेकिन वो यीशु मसीह के दायरे में नहीं थे। वो उसके खास शागिर्द नहीं थे, बल्कि उनमें से बहुत से लोग सिर्फ यीशु के साथ रहा करते थे। वो उन बातों पर यकीन नहीं करते थे जो यीशु मसीह कहा करता था, और वो अब तक ये ना जान सके थे कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन चूंकि ये 11 लोग, और जाहिर है कि बाद में इसमें वो गद्दार शागिर्द यहूदा इस्करियोती भी शामिल है, और क्योंकि यीशु मसीह के शागिर्दों ने इस बात को जान लिया कि यीशु खुदा का कुदूस है, इसीलिए उन्होंने हमेशा के लिए उसके साथ रहने का फैसला किया। अगरचे वो अभी तक इस बात को पूरी तरह नहीं समझ सके थे कि यीशु मसीह क्या कह रहा है, लेकिन वो इस बात को जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। इसीलिए वो इसकी बात पर ईमान लाए थे और उसके साथ रहते थे, और चाहे जो भी हो जाए वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ते थे। और ये मसीहियों के लिए एक बहुत ही अच्छा चैलेंज है कि हो सकता है कि बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत से हवाले मौजूद हों जिन्हें हम समझ नहीं पाते, या फिर कोई ऐसी मजहबी सच्चाई हमारे सामने आए जिसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें अपने ईमान से पीछे नहीं हटना जिस पर हम यकीन रखते हैं। हमें इस पर कामिल ईमान रखना है, और हमें इस बात पर भी यकीन रखना है कि वक्त के साथ साथ जैसे हम अपनी मसीही ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें तो यकीनन हम कलाम की बातों को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। लेकिन अगर हम नहीं भी समझ पाते तो भी हम इस बात पर यकीन रखते हैं
یسوع مسیح ہمارا خداوند اور ہمارا نجات دہندہ ہے، اور ہمیں اس سچائی پر قائم رہنا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے تاکہ اگر کچھ سوال رہ بھی جائیں تو ہمیں ان تمام سوالوں کے جوابات اس وقت مل جائیں گے جب ہم آخرت میں خداوند کو اپنے آمنے سامنے دیکھیں گے، یا پھر جب ہم خداوند کو برے کے ضیافت یا پھر قیامت کے روز دیکھیں گے۔ اور بنیادی طور پر اس دنیا کے آخرت میں جب ہم خدا سے ملیں گے اور یہ جو موجود دنیا ہے یہ ختم ہو جائے گی، لیکن آسمانی بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی، بلکہ دراصل یہ ساری دنیا نئی ہو جائے گی۔ شاید ہم مستقبل میں اس بات کو سیکھیں گے، لیکن ابھی صرف اس بات پر اپنی گرفت رکھیں گے کہ یسوع مسیح کون ہے، اور یہ ایک مرکزی اور ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اس لیے اگر بائبل مقدس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھ پاتے، یا پھر کوئی ایسی مذہبی سچائی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آئی، یا پھر کوئی ایسا نظریہ ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے ان سوالات کے ساتھ زندگی گزارنا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند بالآخر ان تمام سوالوں کے جوابات یا تو اسی زندگی میں دے دے گا یا شاید دوسری زندگی میں۔ جب ہم یسوع مسیح سے ملیں گے اور اس سے وہ تمام سوالات کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، تو ان 12 یا پھر ان 11 شاگردوں کو اپنے لیے ایک مثال بنائے کہ چاہے کتنا مشکل ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ روحانی سچائیوں کو بیان کرتا ہے، اور شاید ان روحانی سچائیوں کو اس وقت سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن جب تک ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے تو ہمیں ہمارے تمام جواب مل جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام کروں، تمام لوگوں کے لیے میں دعا کرنا چاہوں گا، اور میں خداوند سے یہ منت کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں ہمارے ایمان میں قائم رکھے اور ہمیں تعلیم دے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم اس دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ فضل دیا کہ ہم اس مختصر وقت میں تیرے کلام کو پڑھ سکیں۔ خداوند، تو ان تمام لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو تجھے جانتے ہیں، تو ان لوگوں کی حمایت کرتا ہے جو تجھے قبول کرتے ہیں، تو انہیں تمام روحانی سچائیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ تو خداوند، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اب تک تجھے اپنے خداوند کے طور پر قبول نہیں کیا، خداوند تیرا پاک روح انہیں تیری پہچان دلائے گا، اور جن لوگوں کو تیری پہچان ہے، خداوند تو تمام سچائیاں ان پر ظاہر کر۔ خداوند تو پاک روح کی رہنمائی کے وسیلے سے ان پر یہ ظاہر کر کہ تو کون ہے، اور تو پاک روح کے وسیلہ سے ان سے بات کر۔ ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکیں اور ہم تیرے ساتھ رفاقت رکھ سکیں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے عظیم نام میں، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے، تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی، اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔